اگر کوئی شخص ورد و وظیفہ پڑھنے کی اجازت چاہتا تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر درود شریف پڑھنے کی اجازت دیتے اور فرما دیتے کہ اللہ کے واسطے پڑھنا، دنیا کے واسطے نہ پڑھنا۔ چنانچہ ایک مرتبہ قاسم جان انسپکٹر پولیس نے اصرار کیا کہ کچھ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کی اجازت دے کر فرمایا، اللہ کے واسطے پڑھنا، دنیا کے واسطے نہ پڑھنا۔ انسپکٹر صاحب اس وقت ڈپٹی کلکٹر نامزد ہونے والے تھے، انہوں نے اس لیے پڑھنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسپکٹری سے بھی معزول ہو گئے۔ غرض یہ کہ ہر کس و ناکس کو درود شریف کی اجازت کے اور کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک پرانے مرید نے عرض کیا کہ حضور، ہمارا ایمان ہے کہ محبت ایک عطائی نعمت ہوتی ہے جسے محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسا کوئی طریقہ بھی ہے کہ محنت نہ صحیح، محبت الہی کی طرف دل کی رغبت ہو جائے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر جواب دیا، اگر محبت الہی کا بہت شوق ہے تو یہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اس کے پڑھنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور محبت اثر کرنے لگتی ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو علم القرآن پر بڑا عبور حاصل تھا، 7 قرأتوں کے ماہر تھے، خصوصاً مدنی اور مصری قرأتوں کا بہت شوق تھا۔ شروع زمانہ میں پورا کلام مجید روزانہ ختم فرما لیا کرتے، حتیٰ کہ سفر میں 1 کوس میں 3 پارے اور 10 کوس میں پورا کلام پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ روزانہ بعد نماز ظہر باقاعدگی سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بچوں کے ختم قرآن پر جو دھوم دھام ہوتی تھی، اس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوتے تھے۔ آستانہ عالیہ میں محرم الحرام میں خیرات کثرت سے ہوتی تھی، لنگر اور شربت کی سبیل جاری رہتی تھی۔ خاص طور پر اس ماہ میں آپ کلام پاک کی تلاوت بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ غم کی ایک کیفیت آپ پر ہمہ وقت طاری رہتی تھی، تعزیوں کو دیکھ کر چہرہ انور کی حالت متغیر ہو جاتی۔ صحیح روایات کے ساتھ ذکر شہادت سنا کرتے اور ایسے مرثیے بھی سننا پسند فرماتے جن میں کربلا والوں کی شجاعت کا ذکر ہوتا، مگر جب ماتن یا بین وغیرہ کا کوئی باندھ آ جاتا تو حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یہ غلط ہے۔ وہ لوگ تسلیم و رضا پر قائم تھے۔ 11ویں شریف کی تقریبات سے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو خاص رغبت تھی، خود اپنے یہاں 11ویں شریف کا اہتمام فرماتے تھے۔ اگر فاتحہ کے لیے کوئی شرینی لاتا تو آپ خود فاتحہ دیا کرتے۔ میلاد شریف کی محفلوں سے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو عشق تھا۔ ضیفی سے پہلے تو آپ ایسی نورانی محفلوں میں خود چل کر تشریف لے جایا کرتے تھے اور ذوق و شوق سے سلام پڑھتے تھے، ادب سے قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آخر وقت تک آپ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے یہاں میلاد کی محفل منعقد فرماتے رہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق و شوق کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید باصفا خواجہ محمد اکبر وارثی میرٹھی نے میلاد اکبر تصنیف کی، جسے اللہ پاک نے وہ قبول عام بخشا کہ آج پاک و ہند کے بچہ بچہ کی زبان پر ان کی نعتیں اور سلام گواہ ہیں۔ آج تک نہ کوئی سلام اس قدر پڑھا گیا اور نہ سنا گیا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی ادب کے مہکتے ہوئے پھولوں کا حسین گلدستہ تھی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر اپنے مولا کے حضور باادب رہے۔ زندگی میں نہ کبھی آلتی پالتی مار کر بیٹھے، نہ کبھی پیر پر پیر رکھا اور نہ ہی کبھی پاؤں پھیلائے، بلکہ اکثر نماز جیسی حالت میں بیٹھے رہتے تھے۔ بہت کیا تو دائیں ہاتھ کے سہارے زمین پر ٹیک لیا، نشست میں کبھی نہ زیر کمر مسند لگائی، نہ سہارے کے پہلو میں کبھی تکیہ رکھا۔ انتہا یہ کہ آرام کی خاطر آپ نے کبھی زمین سے پیٹھ تک نہ لگائی اور ہمیشہ یہی ہدایت فرمائی کہ مرید کی ترقی کا زینہ ادب ہے، اور ادب یہ ہے کہ راہ طلب میں فقیر ننگے سارا اور ننگے پاؤں رہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ راہ طلب میں ساری عمر ننگے سارا اور ننگے پیر چلتے رہے۔ اس سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جوتا ٹوپی تو فقط آرام کے لیے پہنتے ہیں اور فقیر کو تو آرام اور تکلیف برابر ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زہد و قناعت کی وہ شان دکھائی کہ آرام و علام کا فرق ہی مٹ گیا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ خود بینی شریعت میں آداب بندگی کے خلاف ہے۔ چنانچہ خود بینی و خود ستائی کے خلاف آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آداب بندگی اس حد تک اپنایا کہ عاجزی و انکساری کی مکمل تصویر بن گئے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے عرض کیا کہ میں اپنے کسی ذاتی کام سے اجمیر شریف گیا تھا، مگر جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام بھی نہ ہوا اور ہوٹل سے میرے کپڑوں کا باکس بھی چوری ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے جب یہ واقعہ سن لیا تو دریافت فرمایا، کیا اجمیر شریف کے دوران قیام
خواجہ صاحب کے سلام کو بھی گئے تھے۔ مرید نے عرض کیا کہ ایسی الجھنوں میں پھنسا رہا کہ درگاہ شریف تک جانے کی فرصت ہی نہ مل سکی۔ اس پر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بے ادبی کی یہ سزا ملی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ طریقت کا ادب یہ ہے کہ جس شہر میں ایک رات بھی ٹھہرے وہاں کے مشہور اولیاء اللہ کے مزار پر ضرور حاضری دینی چاہیے۔ خود سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دستور تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جس بستی میں وارد ہوتے تو وہاں کے اولیاء کرام کے مزارات پر ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ نیز بستی کی عام قبرستان میں بھی فاتحہ پڑھنے ضرور جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر مثنوی شریف پڑھتے ہوئے خصوصیات ادب کا ذکر آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ادب کا خاصہ یہ بھی ہے کہ آدمی وعدہ کرتا ہے تو یاد رکھتا ہے اور احسان کرتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے۔ آداب محبت کے سلسلے میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت کا ادب یہ ہے کہ معشوق کی جس چیز کو دیکھے وہ اچھی معلوم ہو۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وضعداری کے پردے میں سخت سے سخت مجاہدہ کیا۔ پابندی وضع کا یہ عالم تھا کہ جو بات ایک بار آپ سے سرزد ہو گئی پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی مستقبل عادت بن گئی، حتیٰ کہ روزمرہ کی ذرا سی باتوں میں بھی وضع کی پابندی کا خیال رکھا اور ہر حال میں اپنے قول و فعل کو نبھا کر اپنی وضعداری کا ثبوت دیا۔ اپنے اصولوں کی بڑی سختی سے پابندی فرماتے تھے، خاص یہ کہ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، نہانے دھونے، ہر کام میں سختی سے وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے تھے، حتیٰ کہ سفر کے دوران بھی معمولات کی پابندی فرماتے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو بھی وضع کی پابندی کی تلقین فرماتے تھے۔ چنانچہ جب کسی باہمت مرید نے اس کی پابندی کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لطف و کرم کی بارش فرما دی۔ چنانچہ اس سلسلے کا ایک حیرت ناک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ عظیم آباد کے ایک وکیل محمد یحییٰ صاحب وارثی ہمیشہ سے اپنے دستور کے مطابق مخصوص تاریخوں میں بڑی پابندی سے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں مخصوص تاریخوں میں ان کی بیٹی کو ناگہاں ہیضہ ہو گیا اور اس کی جان کے لالے پڑ گئے، مگر وکیل صاحب اپنی بیمار بیٹی کو اسی دگرگوں حالت میں چھوڑ کر اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور دستور کے مطابق سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوسرے دن عظیم آباد سے ڈاکٹر اسد علی خان صاحب کا تار آیا کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ جب وکیل صاحب کی بیٹی کی موت کی خبر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وکیل صاحب کو پاس بلا کر فرمایا، وکیل صاحب تم نے اپنی وضعداری دکھا دی، لیکن اکثر مریضوں کو سکتہ بھی ہو جاتا ہے اور تیماردار سمجھتے ہیں کہ مر گیا۔ اس وقت تو حاضرین نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اس گفتگو کا مطلب نہ سمجھا، مگر تیسرے دن وکیل صاحب کے برادر نسبتی نواب سید امداد امام صاحب کا خط آیا کہ مرنے کے 6 گھنٹے بعد لڑکی زندہ ہو گئی اور اب اچھی ہے، اور یہ بالکل وہی وقت تھا جب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اقدس سے حیات افروز الفاظ صادر ہو رہے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ تمام عمر راضی برضائے الہی رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محبوب کی شکایت مذہب اشاق میں کفر ہے، چنانچہ فقیر کو چاہیے کہ ہر حال میں خوش رہے، کیونکہ معشوق کا ترسانہ اور حجاب و عتاب ہی فضل و رحم ہے۔ اس لیے اپنی تکلیف کسی سے بیان نہ کرنا، خدا سب دیکھتا ہے، اور پھر بھلا معشوق کی دی ہوئی تکلیف کسے میسر آتی ہے۔ اس لیے عاشق کو لازم ہے کہ سر کٹ جائے مگر شکایت نہ کرے، کیونکہ قاتل بھی تو غیر نہیں۔ اپنے مریدوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ یہی سمجھاتے تھے کہ تکلیف و راحت سب خدا کی جانب سے ہے، تو پھر شکایت کس سے کرو گے؟ اور خود زندگی بھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل رہا ہے کہ نہ کبھی گرمی کی شکایت کی، نہ سردی کا شکوہ کیا، نہ کبھی صحت کی آرزو کی، نہ کسی بیماری کا ذکر کیا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا کہ عاشق کا منصب یہ ہے کہ وہ معشوق کے آگے سر تسلیم خام رہے، جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ بے اختیار ہوتا ہے، اور تسلیم و رضا تو جب ہے کہ شر کو بھی خیر سمجھے اور خیر تو خیر ہی ہے۔ اپنے مریدوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم فرماتے تھے کہ معشوق کی عطا کو عاشق عطا سمجھتا ہے، کیونکہ رضائے یار عاشق کا ایمان ہے۔ خود سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی منشائے الہی سے اختلاف کا اشارہ تک نہ دیا، حتیٰ کہ دعا اور بد دعا تک سے اعتراض فرمایا۔ تسلیم و رضا کے معیار کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر بلند فرمایا کہ ارشاد ہوتا تھا کہ فقیر کو چاہیے کہ اللہ سے بھی نہ مانگے، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے؟ اپنے فقیروں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے بے نیازی کا سبق دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، فقیر کو کسی سے ناخوش نہ ہونا چاہیے،
اس سے مطلب نہیں کہ اس سے کوئی خوش ہے یا نہ خوش، کیونکہ عاشق نہ تعریف سے خوش ہوتا ہے نہ ملامت سے رنجیدہ۔ اس طرح عاشق سب کو چھوڑتا ہے تو یار سے ملتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس سوائے خدا کے کچھ نہ ہو۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ کتابی، شگفتہ اور نورانی، پیشانی کشادہ، بینی بلند، دہن تنگ، ہونٹ گلابی باریک اور نازک جن پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی، آنکھیں عقابی و شرمیلی اور شرابی جیسے کوثر کے 2 پیالے، پلکیں دراز جیسے حجرہ انوار الہیہ کی چلمنیں، دانت نہ بہت چھوٹے نہ بڑے بلکہ متوسط جیسے سچے موتیوں کی طرح چمکدار لڑیاں، سر کے بال بل کھائے ہوئے چمکدار، کبھی نرمے گوشت کبھی شانے تک، ہتھیلیاں گداز اور پرگوشت، انگلیاں لمبی لمبی پتلی پتلی، ہاتھ لامبے، شانے گول، سینہ آئینہ کی طرح صاف و شفاف، گردن نہایت خوشنما اونچی، سر مبارک سب میں بلند، بھویں دراز محراب دار، پائے مبارک متوسط، تلوے پھول کی طرح نرم و نازک، آئینہ کی طرح صاف شفاف، ہاتھوں کی انگلیوں کی مجموعی حیت، پنجہ شیر کی مانند، قد رانہ، بلند و بالا، ہر مجمع میں سر بلند رہنے والا، تمام اعضاء مجموعی طور پر نہایت موزوں، متناسب اور سڈول، نور کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، شخصیت نہایت پرکشش، مؤثر اور مروب کن، کبھی جلال الہی کا نمونہ، کبھی جمال خداوندی کا آئینہ۔ سیدنا سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ تمام دنیا کا پیدل سفر کر ڈالا مگر نہ پاؤں میں گھٹا پڑا نہ تلوے کھردرے ہوئے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کے تلوے ماں کی گود میں رہنے والے بچے کے تلوے سے زیادہ ملائم تھے، جیسے نازک پھول، شفاف آئینہ۔ آپ دور دراز کا پیدل سفر کرتے ہوئے واپس آتے تو پائے مبارک صاف و شفاف دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ بارہا آپ کے راستے میں پانی پھیلا کر کیچڑ پیدا کر دی گئی اور آپ کی نشست گاہ پر سفید فرش بچھا دیا گیا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کیچڑ پر سے ننگے پاؤں چل کر جب سفید چاندنی پر پہنچے تو اس پر متعلق کوئی داغ دھبا نہ آیا۔ چنانچہ اسی قسم کا ایک واقعہ ملیح آباد میں پیش آیا۔ جب ملیح آباد تشریف لے گئے تو جوش ملیح آبادی کے بزرگوار بشیر احمد خان وارثی نے بڑی عقیدت سے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرایا اور اپنے خاندان والوں کو آپ سے بیعت کرایا۔ اس کے بعد ملیح آباد کے تعلق دار محمد احمد خان صاحب وارثی نے بااصرار آپ کو اپنے مکان پر مدعو کیا۔ چنانچہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تو ان کی مستورات نے یہ سن رکھا تھا کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں خاک آلود نہیں ہوتے اور کیچڑ میں بھی صاف شفاف رہتے ہیں۔ چنانچہ آزمائش کے لیے سفید چاندنی بچھا کر راستے میں پانی چھڑکوا دیا۔ جب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیچڑ پر چل کر سفید چاندنی پر پہنچے، گھر والے یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ چاندنی صاف شفاف تھی، ذرا سا دھبا تک نہ آیا تھا۔ اس وقت تشریف فرما ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنا ہی فرمایا، فقیروں کو آزمایا نہیں کرتے۔ مرید باصفا محمد احمد خان صاحب تعلقدار کو جب اس جملے کی حقیقت معلوم ہوئی تو اپنے گھر والوں پر بہت برہم ہوئے۔ ایک خاص بات جو ہر وقت محسوس کی جاتی تھی وہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جسم اطہر کی خوشبوئے دل آویز تھی، جس کو دنیا کی کسی خوشبو سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ سیادت کی اس مشک بیز خوشبو کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم اطہر سے جو کپڑا چھو جاتا تھا وہ بھی اس خاص خوشبو میں رچ بس جاتا تھا۔ آج بھی اس تیز خوشبو کا یہ اثر قائم ہے کہ مزار مبارک پر چڑھائی جانے والی چادریں اپنی اصل خوشبو کھو کر اس خاص خوشبو میں بس جاتی ہیں جو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جسم اطہر میں رچی بسی ہوئی تھی۔ موجودہ دور میں یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ دیو شریف میں عرس مبارک کے موقع پر درگاہ عالی کے پاس منو مٹھائی، مصری، بتاشوں اور گنڈیریوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، مگر تمام عرس گاہ میں دور دور تک کہیں تک ایک مکھی بھی نظر نہیں آتی۔ یہ ہمیشہ کا تجربہ ہے، کسی کو انکار کی گنجائش نہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر سانس ذکر الہی سے مشک بار تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر لمحہ یاد الہی سے پر بہار تھا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی نفاست اور لطافت کا مہکتا ہوا گلزار تھی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی حد سے فضوں نفاست پسندی کی یہ ایک تابناک مثال ہے۔